بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے 3 لڑکے تھے۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ اس کی جائیداد کا جو سب سے قیمتی ہیرا اور باقی جائیداد کا آدھا حصہ اس کے ایک بیٹے کو ملے گا، جبکہ آدھی باقی جائیداد ایک دوسرے بیٹے کو، اور ایک بیٹے کو کچھ نہیں دینا۔ اور یہ کہہ کے وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر بیٹا کہتا تھا کہ جو جائیداد کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ اس کے لیے کہا تھا، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام دیتے تھے کہ یہ حصہ تمہارا ہے، یہ حصہ تمہارا ہے۔ جھگڑا کافی بڑا، خاندان میں بات پہنچی، خاندان والوں کو شامل کیا گیا، لیکن چونکہ اس کے باپ نے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، اس لیے خاندان والے بھی پریشان رہے۔ بات بہت پھیل گئی، کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ آخر کار فیصلہ اس علاقے کے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے وصیت سنی، پھر غور و فکر کیا۔ قاضی نے 3 لڑکوں کو اپنے پاس باری باری بلایا۔ قاضی نے اس کے بیٹے سے کہا، میں نے بہت سوچا اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارا باپ چاہتا تھا کہ جائیداد کا سب سے بڑا حصہ اس بیٹے کو ملے کہ جو سب سے زیادہ اپنے باپ جیسا لگتا ہو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم کل جاؤ، اپنے باپ کی قبر کھود کے اس کا لاش نکال کے لے آؤ۔ اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ قاضی صاحب، یہ بہت مشکل ہو جائے گا، باپ کی قبر مجھ سے نہیں کھودی جائے گی، کوئی اور کام بتا دیں، کوئی اور راہ بتا دیں۔ قاضی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ۔ پھر اس نے دوسرے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں نے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ تمہارا باپ یہ چاہتا تھا کہ اس کی جائیداد کا سب سے بڑا حصہ اس بیٹے کو ملے جو سب سے زیادہ اپنے باپ جیسا لگتا ہو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم کل اپنے باپ کی قبر کھودنا، اس کا لاش لے کے آ جانا، اس کی لاش کو دیکھ کے میں فیصلہ کروں گا کہ جائیداد کا بڑا حصہ کس کو ملنا ہے۔ تو اس کے دوسرے نمبر پہ آنے والے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب کل کا انتظار کیوں؟ آپ بولو، میں ابھی قبر کھود کے لاشیں لے کے آ جاتا ہوں، آج ہی فیصلہ کروں۔ قاضی نے کہا، نہیں، کل ہی فیصلہ ہوگا، جاؤ۔ پھر قاضی نے تیسرے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں نے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تمہارا باپ چاہتا تھا کہ جو سب سے زیادہ اپنے باپ جیسا لگتا ہوگا جائیداد کا سب سے بڑا حصہ اس کو ملے گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کل تم اپنے باپ کی قبر کھود کے اس کا لاشا لے کے آنا، پھر میں دیکھ کے فیصلہ کروں گا کہ کون اپنے باپ میں سب سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ یہ سن کے تیسرے آنے والے بیٹے کو غصہ آ گیا، چلا کے بولا، قاضی خاموش ہو جا، تو قاضی ہے اس لیے تیرا احترام کر رہا ہوں، اگر کوئی اور ہوتا تو اسے قطع کر دیتا، خبردار آئندہ ایسی بات نہیں کرنا۔ ارے مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے، بانٹ دے میرے دونوں بھائیوں کو، لیکن سوچنا بھی نہیں کہ کوئی میرے باپ کی قبر کی بے حرمتی کا سوچے۔ قاضی نے کہا، بیٹا جاؤ اپنے دونوں بھائیوں کو اور بلا کے لے آؤ۔ جب تینوں بھائی آ گئے اور خاندان کے بزرگ آئے تو قاضی نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جائیداد کا سب سے بڑا حصہ 30 نمبر پہ جو بیٹا میرے پاس آیا تھا، جس نے سن کے ہی باپ کی قبر کا سن کے ہی غصہ آ گیا تھا، جائیداد کا سب سے بڑا حصہ اس کو ملے گا، اور کہا کہ جائیداد کا آدھا حصہ اس کو ملے گا کہ جس نے اپنے باپ کی قبر کھودنے سے منع کیا۔ اور سنو، جس بیٹے نے کہا کہ جائیداد کے لیے کل کے آج ہی اپنے باپ کی قبر کھود کے لاش لے آتا ہے، اصل میں وہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے، اسی لیے اس نے اس بیٹے کو آگ کرنے کا حکم دیا ہے۔